بلال الوی صاحب، جنرل سیکرٹری تحریک ترقی و کمال، منظرنامہ آپ کے سامنے ہے۔ کل کا جو فیصلہ ہوگا اس کے حوالے سے جو دو نیریٹو ہیں وہ اب کلیئر ہو چکے ہیں۔ اگر پی ڈی ایم عمران خان صاحب کے خلاف ہوتا ہے تو پی ڈی ایم اس پر خوشی کے شادیانے بجائے گی، اور اگر تحریک انصاف کے خلاف نہیں ہوتا، تحریک انصاف کہے گی کہ ہم بالکل درست انداز میں آگے بڑھ رہے تھے اور یہ ایلیگیشنز بے بنیاد تھی۔ تو اس وقت جو سیاسی ماحول ہے اس میں جو تلخی ہے، کل کا فیصلہ متوقع طور پر اس پر بڑھا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں بصر صاحب کی بات سے پارشلی اگری کروں گا۔ ان کی جماعت کو اگر گریونسز ہیں پی ٹی آئی کو، وی نو کافی عرصے سے وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو تقریباً تمام جماعتوں کو جہاں جہاں جن کے خلاف فیصلہ آ رہا ہے ان سب کو الیکشن کمیشن سے گریونسز ہیں۔ جی، آپ کو یہ بالکل تزین صاحب نے درست بات کہی ہے کہ ایسی صورتحال میں جب آپ پہلے سے ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں، ہر جماعت جو ہے وہ اپنے تئیں ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ پریشر میں آ کے یا تو فیصلہ ایک ماڑا موٹا سا جس کو کہتے ہیں وہ بے فیصلہ ضرر دینے، سا۔ ایک بے ضرر قسم کا، جو کہ بالکل ان کی بات سے میں ایگری کروں گا کہ کوئی سزا، سخت سزا، کڑی سزا، ایسی کوئی چیز ایکسپیکٹیشن نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اداروں کا اور ان کی پاورز کا بھی بخوبی علم ہے۔ تو اگر یہ اس سارے نیریٹو کو بلڈ کرنے میں اس کے اوپر جو عوام کا ہر اداروں کا وقت ضائع ہو رہا ہے، اس کی بجائے ہمیں فوکس اس چیز پہ کرنا چاہیے کہ یہ ادارے جو ہیں وہ بالکل امپارشل ہو کر غیر جانبدار فیصلہ دیں، اور وہ جماعتوں کو آپ ایک طرف دیکھیں، اگر برا نہ منائیں بصرہ صاحب، ایک طرف آپ لوگ میثاق معیشت کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت ملک کے اندر سب سے بڑا چیلنج آپ کا بلوچستان میں سیلاب آیا ہوا ہے۔ آپ کی معاشی صورتحال کیا ہے جس پہ ابھی شاید آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ اس سارے میں آپ ایک طرف میثاق جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ الیکشن کی بات کر یہ رہے ہیں۔ نون لیگ کا دروازہ۔ بلال الوی صاحب، جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس وقت، آپ دیکھتے ہیں کہ جب ابھی حال ہی میں جس طرح سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو حکومت جو اس وقت پی ڈی ایم میں حکومت میں موجود ہے اس نے برملا طور پر اختلاف کا اظہار کیا، اور لاسٹ میں جو پروسیڈنگ تھا اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر عدالت عظمیٰ پر اعتراض اٹھ سکتا ہے، سٹنگ گورنمنٹ اعتراض کر سکتی ہے، اس کو انورٹر کاماز میں پریشرائز کر سکتی ہے، تو پھر دیگر جو انسٹیٹیوشن ہے وہ کیا بیچتے ہیں؟ یعنی کہ ہم لگتا یوں ہے کہ ہم نے دانستہ طور پر اپنے اداروں کو کمزور کر رکھا ہے، یرغمال بنا رکھا ہے، تاکہ ہم ان سے اپنے مطلب کے مطابق کام لے سکیں۔ بالکل درست ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیں جس کے پاس بھی ووٹ بینک ہے، ان کے اپنے جو پارٹی موٹیوز ہیں، اینڈ انفارچونیٹلی بیونڈ کنٹریز کے مفاد سے زیادہ پارٹی کے اپنا مفاد جو ہے وہ زیادہ ان کو عزیز ہے، تو ان لوگوں کے لیے کسی ادارے کو متنازع بنانا یا اس کو پریشرائز کرنا، وہ کسی طرح سے بھی اٹس آل فار دیم، اٹس آل فیئر پلے۔ جبکہ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ جب بھی فیصلہ کر رہے ہیں، ایک تو ان کو اپنی طرف سے یہ انشور کرنا ہے کہ وہ ایک امپارشل، اور بصرہ صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب بھی کبھی اداروں کے اندر سے الیکشن کمیشن کے پاس آدھی پٹیشنیں جو ہیں یا کسی ایک خاص جماعت سے متعلق پٹیشنیں جو ہیں وہ پڑی رہیں گی دوسری جماعت کے اوپر، تو یہ ٹائمنگ کے لحاظ سے ایک ٹائم تھا، ہم نے دیکھا تھا نیب، الیکشن کمیشن، یہ سب نون لیگ کے کیسز کو سن رہے تھے، اور یہ بصرہ صاحب کو بڑی اچھی طرح یاد ہوگا پشاور بی آر ٹی، معلم جبا، یہ سارے کیسز پس پشت پڑے ہوئے تھے۔ یہ فارن فنڈنگ کا کیس آج کا تھوڑی ہے۔ تزین صاحب نے آپ کو بتایا کہ اس کے پورے سارے ثبوت جو ہیں وہ بڑے زمانے سے اویلیبل ہیں۔ اچھا بلال الوی صاحب، معیشت کے حوالے سے آپ کی تو بڑی تحقیق ہے، آپ کا یہ شعبہ بھی ہے۔ اس وقت جو کرنٹ سینیریو ہے پاکستان کا، ملکی معیشت کی جو زب و حالی ہے، اس میں بہتری کا امکان کس طرح سے فل فور ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ملکی معیشت جب بہتر ہوگی تو اس کے نتیجے میں عام آدمی کو ریلیف ملے گا، مگر جو ڈالر کی اڑان ہے، مہنگائی کا جو طوفان ہے، وہ تاحال تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اور اس کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں، آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اس کی بہتری کی کوئی امید جو ہے، لیٹس بی ویری کلیئر آن دس کہ یہ اس نے مزید بدتر ہو کے بہتر ہونا ہے۔ یہ اچھا، ہمیں یہ کئی سالوں کی، اگر آپ تحریک انصاف کی بات کریں، جب ان کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچھا کے گئے ہوئے تھے، اس وجہ سے اسد عمر پرفارم نہیں کر سکے، ان کو انہیں سیک کرنا پڑا۔ اب اس حکومت کو دیکھ لیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی تھیں، پیٹرول کی سبسڈی آئی ایم ایف سے
के एग्रीमेंट से के बरखिलाफ इन्होंने वो सब्सिडी दी थी, जिसको रेवेन्यू टारगेट्स पूरे ना होने की वजह से आपकी अगली IMF की ट्रांच जो है किस्त जो है वो आपको नहीं मिल रही। अब ये यहाँ पे हमें उस अवेयरनेस, मुआशी बेहतरी की बात कर रहे हैं, हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये जो भी हुकूमत है, बिल्कुल अख्तर साहब ने बात सही की कि इन सब को इनको अपना इक़्तिदार और अपना मफाद और अपनी पार्टी का मफाद और अपने वोट बैंक का मेंटेन रखना इतना अजीज़ है कि वो वतन से भी ज़्यादा और मुल्क की मैशत से भी ज़्यादा इनको वो मफाद ज़्यादा अजीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से आप खुद देख लें, जाते हुए अगर उनको ये सब्सिडी ना देते और यही सब्सिडी हमें उस वक्त दे दी गई होती तो इस वक्त हम IMF के लिए उनके तरले ना कर रहे होते कि हमें वो फंड्स रिलीज़ करें। तो ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक उसकी ज़रूरत होती है, इसका क्विक तो फिक्स अलवी नहीं। साहब, हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पॉलिटिशियन है वो इतना भी साहिब नज़र नहीं है, उसकी दीवार के पीछे इतनी नज़र भी नहीं जा रही कि अगर हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन ये खेल करती रहेगी तो इसके नतीजे में मुल्क डिफ़ॉल्ट हो सकता है। श्रीलंका की मिसाल आपके सामने है, हमारी जो ज़बोहाली है वो तेज़ी के साथ बढ़ रही है, हमारे जो बलूचिस्तान में सूरत हाल है, जो मुख्तलिफ दहशतगर्दी जो ग्रुप्स हैं वो एक्टिव हैं, तो हम तो एक बहुत बड़े स्टेक पर है। तो पॉलिटिशियन हमारा ये नहीं सोच रहा, या वो ये समझता है कि कल अगर खुदा ना करे कोई बदतरीन सूरत हाल भी हो जाती है तो वो एक दूसरे को इल्ज़ाम देंगे। देखें, आपकी बात के दो पहलू हैं। पहली बात तो ये कि ये जो एक दूसरे को इल्ज़ाम है, अभी तज़ीन साहब ने जिक्र किया कि ये जो ब्लेम करना, और गबोल साहब भी गालबन ये इसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि हर हुकूमत जो है वो बजाय अपनी परफॉर्मेंस बताने के, बजाय अपने क्रेडेंशियल्स गिनवाने के, वो आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। आप जब अपोजिशन में हैं तो ब्लेम कर रहे हैं, जब आप हुकूमत में हैं तो आप एक्सक्यूजेस फिर भी ब्लेम कर रहे हैं आप, फिर भी ब्लेम भी कर रहे हैं, माजी की हुकूमतों ने ये किया एब्सोल्युटली, और अपना ना करने को के लिए एक्सक्यूजेस पेश कर रहे हैं। देखें, इस सारी सूरत हाल में जिस तरह आपने इशारा किया कि हमारा सिक्योरिटी का एक मेजर थ्रेट है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, और अगर जो आपकी बात है कि सियासतदान साहिब नज़र नहीं है, मुझे एक बात बताएं, अगर खान साहब की हुकूमत को 5 साल पूरे नहीं हुए उनके, 3.5 साल बाद जब उनको ये नज़र आने शुरू हो गया कि मेरी हुकूमत नहीं रहनी, दूसरी तरफ तो उनको ज़ाहिर है जो उनके जो 5 इयर्स के प्लान थे, उन्होंने अब अपनी पार्टी बचानी थी, उन्होंने कहा निकलना तो है। अब तहरीक इंसाफ का मैं ये दावा नहीं कर रहा कि उनकी ये अप्रोच थी, लेकिन बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि उन्होंने मुल्क को फिर छोड़ के और मईशत को छोड़ के उन्होंने अपनी पार्टी, अपने वोट बैंक, उसको बचाने की कोशिश की। इस वक्त जो हुकूमत है उसके लिए क्या सर्टेनिटी आपने छोड़ी हुई है? क्या वो 8 हफ्ते बाद, जैसे बसरा साहब ने कहा, क्या वो इलेक्शन देख रहे हैं, या 1.5 साल बाद 2023 में इलेक्शन देख रहे हैं? इस अनसर्टेनिटी के साथ आप किसको जॉब देंगे? मिफ्ता को दें, या किसी अरस्तु को दें, या किसी को भी दे दें? कोई भी बंदा इस सूरत हाल में, आपको इस स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। आपने IMF से वादे किए हुए हैं, आपने रेवेन्यू टारगेट्स एग्री किए हुए हैं, वो टारगेट्स का एक टाइम फ्रेम है, वो टाइम फ्रेम हुकूमत को अपना टाइम फ्रेम नहीं पता, तो वो IMF के साथ फाइनेंशियल क्या करेगी? अच्छा, कि हमारा जो आम आदमी है यकीनन उससे हमें बड़ी तवक्कुआत हैं, मगर वो बसा औकात जज्बात में इस तरह से बह जाता है कि वो उस फैंटेसी का शिकार हो जाता है कि वो अपने रहनुमाओं में कोई ऐसी शख्सी मतलब खूबियाँ तलाश कर लेता है जो उसमें होती नहीं है, तो अवाम की अक्सरियत जो है वो इस तरफ जानब हो जाती है। तो वजह क्या लगती है आपकी, क्यों लोग इस तरह से मोटिवेट हो जाते हैं? देखें, ये मनासुल कौम हमारा हिस्टोरिकली ये वतीरा रहा है कि हम लोग हीरो वर्शिप, हमारे जो एक आदमी जो है वो चमत्कार करेगा, वो बंदा जो है वो हर मसले यानी का सिस्टम हल की है। बजाय फ़र्द को हम एब्सोल्युटली। तो हमने कभी भी इंस्टीट्यूशंस को, बिल्कुल आपकी बात सही है कि इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने की, हमने हमेशा एक शख्स फ़र्द वाहिद की तरफ देखा है। हमारे पास अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो हमने आज हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक फ़र्द वाहिद की वो कोशिश समझते हैं, और बहुत हद तक उनकी थी भी थी, लेकिन इसके पीछे ये पूरी मूवमेंट थी, दूसरे लोग भी थे, मूवमेंट थी जिसमें हर किसी ने अपना अपना हिस्सा डाला है, और अगर वो मोमेंटम ना बिल्ड होता तो फिर हम आज यहाँ पे ना खड़े होते। तो यही चीज़ हमने आगे, आप जो बात कर रहे हैं कि आवाम के पास उनका ये जो रवैया है टुवर्ड्स सियासत, वो हमें
ہم نے آج تک اپنے سوشل کانٹریکٹ کو ڈیفائن نہیں کیا، عوام کو وہ اویئرنیس نہیں دی، اینڈ دیٹ اوبویسلی اس کا جو ذمہ داری ہے وہ سیاسی جماعتوں کے اوپر فیئر اینڈ اسکوئر ڈلتی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اس بارگین کو، یہ جو ٹو اینڈ بارگین ہے کہ آپ ریاست جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ نے ووٹ دیا، آپ نے اس کے قوانین کا احترام کیا، لیکن ان ریٹرن آپ کا ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ آئین کے تحت جو آپ کے شہری حقوق ہیں ان کی فراہمی، اس کا مطالبہ ہم نہیں کر رہے۔ ہم ہماری محض جو سوچ اور وہ ہمیں جس سرنگ کی طرف دھکیلا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ میرا لیڈر وہ ہے اور میرا لیڈر وہ ہے اور میرا لیڈر کین ڈو علی نو صاحب رانگ۔ یہاں پر یہ غلطی ہم سے یہ بھی نہیں ہوئی کہ ہم نے ریاست کو مقدم جانا ہے، عوام کو مقدم نہیں جانا؟ ایبسلیوٹلی اگری ود دس پوائنٹ۔ دیکھیں ریاست جو ہے وہ عوام کی وجہ سے پاکستانی، اس کی ریاست کی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ عوام ہے، ہم لوگ ہیں۔ ہم اگر پاسپورٹ کے لحاظ سے دنیا میں 4th ورسٹ ہیں تو اس میں ریاست جو مرضی جتنی مرضی امیر ہو جائے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سوویت یونین کے پاس 2.5 ٹائمز نیوکلیئر آرسنل تھا ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ کمبائنڈ، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ لیں امپائر کا ان کی جو اشر کیا سلطنت ہوا؟ تھی اس کا شرازہ بکھر گیا، عوام کو روٹی نہیں دے سکے، عوام کو حقوق نہیں دے سکے۔ ان کی پریڈ میں سالانہ فوجی پریڈ کے اندر 1 لاکھ لوگ شرکت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ریاست کو ٹوٹنے سے نہیں بچا سکے، کیونکہ ریاست کے ساتھ ریاست کا جو بنیادی فریضہ ہے وہ عوام کو، شہریوں کو ان کے حقوق اور ان کا تحفظ فراہم کرنا ہے، اور وہ ایک بندے کا کام نہیں ہے۔ آپ کے پوائنٹ سوال جو تھا کہ وہ اس کے لیے آپ کو ان اداروں کو مضبوط کرانا ہوتا ہے، اور ان اداروں کو کیسے مضبوط کریں گے؟ جب ان کو آپ انڈیپینڈنٹ کریں گے، ان کے اندر سیاسی تقرریاں نہیں ہوں گی۔ تو یہاں ہم لوگ فیل ہو گئے جی۔ بیرسٹر عثمان سعید بصرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، نادر گبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے اسکائپ پر موجود تھے، بلال الوی صاحب جنرل سیکرٹری تحریک ترقی و کمال، تزین اختر صاحب ایڈیٹر سینئر صحافی تجزیہ نگار، آپ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔